السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے راس اللسان۔ ہم کر رہے ہیں آلریڈی راس اللسان کو میں ہم نے مزید مخارج دیکھے تھے کہ کتنے مخارج ہیں۔ راس اللسان کہتے ہیں زبان کی نوک کو، ٹپ آف دی ٹنگ، ٹھیک ہے۔ زبان کے حصوں کے نام جو کہ ہم پہلے لیکچرز میں کر چکے ہیں اور بارہا ہم ان کو دہرا چکے ہیں۔ راس اللسان میں ہم نے کہا تھا کہ 3 مخارج ہیں اور 9 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلا مخرج اور 3 حروف ہم دیکھ چکے ہیں۔ پہلا مخرج کون سا تھا؟ اس میں ہمارے 3 حروف آتے ہیں، حروف نطعیہ جن کو کہتے ہیں۔ پہلے مخرج میں آئیں گے حروف نطعیہ، یہ بھی 3 حروف ہیں، پھر حروف لثویہ، یہ بھی 3 حروف ہیں، اور پھر حروف صفیریہ یا اصلیہ، یہ بھی 3 حروف ہیں۔ اس طرح سے یہ 3 مخارج ہیں جن کے یہ 3 ڈیفرنٹ جو ہے نا 3 نیمز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا مخرج ہم دیکھ چکے، پہلا مخرج کون سا تھا؟ تا، دال اور طا۔ ان کو مخرج کے اعتبار سے ہم حروف نطعیہ کہتے ہیں، اور یہ کیوں کہتے ہیں یہ ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں اس کی ڈیٹیلز، ٹھیک۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے آج جو دوسرا مخرج ہے راس اللسان میں، وہ ہے سا، ذال اور ضا، ٹھیک ہے۔ ان کو مخرج کے اعتبار سے حروف لثویہ کہتے ہیں۔ اب ان کو حروف لثویہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ لثہ مسوڑوں کو کہتے ہیں، عربی زبان میں لثہ جو ہوتا ہے وہ مسوڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ جو حروف ہیں یہ ثنایا علیہ کے پاس جو مسوڑے ہیں نا ثنایا علیہ کے ساتھ، ان کے بالکل قریب سے نکلتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ثنایا علیہ کے مسوڑوں کو ہی لگ جائے، مسوڑوں کو نہیں لگیں گے۔ یہ حروف ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے، زبان کی نوک جو ہے نا وہ ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے لگتی ہے۔ اب وہ جو کناروں سے لگتی ہے نا تو وہ مسوڑوں کے قریب جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہے زبان، تو چونکہ یہ مسوڑوں کے قریب سے نکلتے ہیں اس لیے انہیں حروف لثویہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں ان کا مخرج، سا، ذال اور ضا کا مخرج ایک ہے تینوں کا۔ ڈیفرنس کیا ہوگا؟ ڈیفرنس ان میں تینوں حروف میں صرف اور صرف باریک اور موٹے کا ہے، ٹھیک ہے۔ سا، ذال اور ضا میں ڈیفرنس صرف اور صرف باریک اور موٹے حروف کا ہے، اور مخرج تینوں کا سیم ہے۔ کیا مخرج ہے؟ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے جو کہ مسوڑوں کے قریب ہے ان سے لگے تو سا، ذال اور ضا ادا ہوتے ہیں، یہ ان کا مخرج ہے۔ اب یہ جو زبان کی نوک ہے وہ کہاں لگے گی؟ یہ دیکھیں زبان کی نوک یہاں، یہ جو ثنایا علیہ کے کنارے ہیں، کنارے بولتے ہیں یہ چیز کو، یہ دیکھیے اس کو باہر یہ جو نیچے والے سب سے نیچے والے دانتوں کے حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دانتوں کے یہ جو بالکل نیچے والا کنارہ ہے نا، اس کے اندر والی سائڈ پر یعنی بالکل نیچے طرح سے آپ کو یہ زبان نظر آ رہی ہے نا، اس طریقے سے ہی آپ نے اس کو لگانا ہے زبان کی نوک کو، بالکل ٹپ آف دی ٹنگ کو بالکل کناروں کے ساتھ رکھ لیں، ٹھیک ہے، بالکل نرمی سے۔ ان 3 حروف کو ہم نرمی والے حروف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سا، ذال اور ضا۔ اگر آپ زبان کی نوک کو پیچھے لے جائیں گے نا، اندر کی طرف لے جائیں گے اور جو ہے نا وہ کناروں سے تھوڑا اوپر لگائیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارا مخرج خراب ہو جائے گا، سا تو بالکل ہی سین بن جائے گا، اس میں سیٹی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو سیٹی سے بچنے کے لیے، ذال کی بھی ضا کی بھی، ان سب کی سیٹی سے بچنے کے لیے اور مخرج سے ہی نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس کی زبان کی ٹپ آف دی جو ٹنگ ہے، نوک ہے، اس کو ہم ثنایا علیہ کے کناروں پر تو لگائیں گے لیکن ہلکی سی آپ جو ہے نا وہ باہر نکال لیں، بالکل چھوٹی سی نوک کو نا آپ ہلکی سی باہر نکال لیں ثنایا علیہ سے، پھر نرمی کے ساتھ ٹچ کریں تو آپ کی سیٹی بالکل ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مخرج اس کا یہی ہے اندرونی کنارے، لیکن اگر کسی سے مخرج ادا نہ ہو رہا ہو تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ زبان کی جو بالکل باریک سی نوک ہے نا، اب یہ نہیں کہ زبان کا زیادہ حصہ آپ باہر نکالیں اور پھر اس کو سا، ذا یہ کریں، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ زبان کی بالکل چھوٹی سی نوک، باریک سی نوک کو ثنایا علیہ کے کناروں سے تھوڑا سا باہر نکال کے اوپر ثنایا علیہ کے کناروں سے نرمی کے ساتھ ٹچ کریں تو پھر اس کے ساتھ ہمارے مخرج بالکل ایکوریٹ نکلیں گے۔ کیسے؟ سا، ذال، ضا، سا، ذال، ضا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہمارے یہ مخرج بالکل ایکوریٹ نکل آئیں گے۔ اب ان میں ڈفرنس کیا ہے؟
سا اور زال باریک حروف ہیں جبکہ ضا موٹا حرف ہے. اور ہم یہ پیچھے بھی جتنے حروف کے مخارج کر چکے ہیں ان میں جتنے موٹے حروف آئے ہیں ہم نے ان میں ایک ہی چیز نوٹ کی کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم زبان کی نوک کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو وہ حرف موٹا ہو جائے گا. ٹھیک، یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سا اور زال کے لیے زبان کی جڑ نیچے کی طرف ہے جبکہ ضا کے لیے زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر اٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس سے کہ ضا موٹا ہو گیا. ٹھیک، تو سا اور زال کے لیے زبان نیچے ہے، اسٹریٹ ہے، لیکن زبان کی نوک جو فرنٹ سائڈ سے اس کا مخرج ہے وہ سب کا سیم ہے. ٹھیک ہے، وہ تینوں کا سیم ہے. زبان کی نوک ثناء علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے گی. اندرونی کناروں پر یہاں پر دیکھیں آپ کہ اندرونی کناروں پر کیسے لگ رہی ہے. یہ دانت ہے، یہ زبان کی بالکل ٹپ آف دی ٹنگ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیسے یہاں پر اندرونی کنارے کے ساتھ لگ رہی ہے. ہم نے ابھی نوٹ کیا کہ جب یہ جو زبان کی نوک ہے یہ فرنٹ سائڈ سے تو بالکل دونوں کا مخرج سیم ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے دونوں کا مخرج سیم ہے، لیکن پیچھے سے آپ ڈائریکشن دیکھیں تو ضا کے لیے زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے جبکہ زال اور سا کے لیے زبان کی جڑ نیچے ہے، اسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفرنس رہے گا. موٹے حروف کو ادا کرنے کے لیے ہم زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، باریک حروف کے لیے زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے. سا اور زال کے لیے زبان اسٹریٹ رہے گی، آواز ڈائریکٹ منہ سے باہر آئے گی. دیکھیں یہاں سے جب آواز آئے گی تو وہ ڈائریکٹ منہ سے باہر آ رہی ہے، لیکن ضا کے لیے جب ہم آواز کو نکالیں گے تو وہ یہاں سے پنس کر نکلے گی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا، موٹی آواز نکلے گی پھر، کیونکہ زبان کی جڑ اوپر اٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس نے اسپیس کو تھوڑا سا کم کر دیا ہے جس کی وجہ سے ضا کی آواز موٹی ہو جائے گی. ٹھیک، تو اس طریقے سے ہمارے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے. زبان کی نوک کو ثناء علیہ کے کناروں سے لگائیں گے، اور کناروں سے کیسے لگائیں گے یہ آپ پکچر کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سانس اور آواز کا تعلق ابھی جو ہے وہ ان میں دیکھ لیتے ہیں کہ سا میں سانس اور آواز دونوں جاری رہتی ہیں. ٹھیک ہے، سا میں سانس اور آواز دونوں جاری رہتی ہیں جبکہ زال اور ضا میں سانس بند ہو جاتی ہے لیکن آواز جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے. ایس ایس ایس، یہ ایس ایس غلط ہوگا. ٹھیک ہے، وہ سین بن جائے گا. اب دیکھیں کہ زال اور ضا میں دونوں میں سانس بند ہو جاتی ہے، سانس نہیں آتی اس میں. ٹھیک ہے، سانس نہیں ہے اس میں لیکن آواز جاری رہتی ہے. کیسے، ال، اور پھر ضا کو ادا کریں او، یہ ہے ال، یعنی پیچھے سے زبان کی ڈائریکشن ہم سیدھی رکھیں گے ال. ٹھیک ہے، سامنے سے نوک کو لگایا، لیکن او پیچھے سے زبان کی ڈائریکشن اوپر اٹھا لی تو آواز موٹی ہو گئی، ضا بن گیا. ٹھیک ہے، لیکن سیٹی نہیں آنی چاہیے ان دونوں میں بھی. سیٹی کب آئے گی، جب زبان کو ہم اندر کی طرف لے جائیں گے کیا پھر سیٹی آ جائے گی. پھر وہ سیٹی اگر آ گئی تو پھر وہ زا بن جائے گا، زا میں سیٹی ہوتی ہے. تو دیکھیں سب کی آوازیں سیم سیم لگ رہی ہیں نا، ال او از. ٹھیک ہے، ان میں ذرا سا بھی ہم ڈفرنس کر دیں گے، اگر ضا کو ہم باریک ادا کریں گے وہ زال بن جائے گا، اگر زال میں ہم سیٹی لے آئیں گے وہ زا بن جائے گا، ضا میں بھی اگر ہم سیٹی لے آتے ہیں اور باریک کر دیتے ہیں تو وہ زائی بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان سب کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہاں پر کون سی چیز ہونی چاہیے اور کہاں پر نہیں. زال اور ضا میں سیٹی نہیں آنی چاہیے ورنہ وہ زا بن جائے گا، ضا کو باریک نہیں کرنا ہے ورنہ وہ زال یا زا بن جائے گا. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب دیکھیں اس کی ادائیگی میں دیکھیں ال ال، یہ، اور اس میں دیکھیں او او. اب پیچھے سے حمزہ کو موٹا نہیں کرنا. کوئی بھی حرف اگر پیچھے سے باریک ہے اور اگلا موٹا ہے تو آپ نے پیچھے کو باریک حرف کو باریک رکھنا ہے، موٹے کو موٹا ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ظالمون، اب ضا اس طریقے سے موٹا رکھ کے ضا، یہ ایسا نہیں کرنا، ظالمون ایسا نہیں کرنا. یہ موٹے حروف کے لیے ہم ہر بار دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ موٹے حروف کو ادا کرتے ہوئے بیچ میں واو کی ساؤنڈ نہ پیدا ہو جائے. جیسے ظالمون، واو الف پیدا ہو رہا ہے، پھر ظالمون، وہ ہونٹ گول کر دیں گے تو بھی واو پیدا ہو رہا ہے، ظالمون تو بھی واو پیدا ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ باریک اور موٹے حروف کے لیے ہم نے ساؤنڈ دی کہ باریک حروف کے لیے آ پورا منہ کھول کے سیدھی آواز ڈائریکٹ باہر، اور موٹے حروف کے لیے اے ڈبلیو ڈبلیو. ٹھیک ہے، منہ بھر کے. ٹھیک، ذا وہ ذا وہ
و اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو دونوں میں ڈفرنس خود بخود ہو جائے گا. گو کہ ان کا مخرج ایک ہی ہے, ذال کا اور وا کا مخرج ایک ہی ہے, لیکن دیکھیں آوازوں میں کتنا ڈفرنس ہو رہا ہے. و دونوں میں ڈفرنس ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ موٹے اور باریک کا جو ہے نا وہ فرق ہے. پھر اس کے بعد ہم ذو, ٹھیک ہے, اور وی کرتے ہوئے بھی آپ نے وی واؤ نہیں لے کر آنا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. اور وہ میں بھی کیا کرنا ہے, اس کی جو ادائیگی میں کر رہی ہوں اس میں آپ نے منہ بھر کے ہی پیش کے ساتھ بھی ادا کرنا ہے. وہ اگر آپ دال کو بھی منہ بھر کے ادا کرتے, جیسے ورڈ آتا ہے خو اس کے ساتھ ہوتا ہے ذال خا چونکہ موٹا حرف ہے, تو کیا ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم ذال کو بھی موٹا کر دیتے. کیا کرتے ہیں, وہ کریں گے, ذال کو اگر ہم موٹا کر دیں گے تو وہ ذا بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو اگر ہم منہ بھر کے ادا کریں گے تو خو سیدھا منہ جو ہے نا وہ زبان کو پیچھے سے سیدھا رکھیں. اس طریقے سے ہم ان میں ڈفرنس کریں گے. ہم ساکن حرف کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں, اس پہلے سا کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب حرکات ثلاثہ کے ساتھ دیکھیے, سا سی سو. ٹھیک ہے, ثمرن اس طریقے سے, ثلاثتن اس طریقے سے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ ذال کو دیکھیے, اگر آپ اس پہ شد بھی لگاتے ہیں تو شد میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے, یعنی تشدید میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے سیٹی نہ آئے. ایسا ایسی ایسو, ایسا ایسی ایسو, ایسا اسی اسو, یہ سین بن جائے گا. ٹھیک ہے, ذال کو دیکھ لیتے ہیں حرکات ثلاثہ کے ساتھ, ذا ذی ذو. ٹھیک, اور اس کو جب ہم ساکن حالت میں ادا کریں گے تو کیا, ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کو ساکن حالت میں ادا کرتے ہیں تو قرآن میں بارہا یہ لفظ آیا ہے اذ قال. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ ساکن حالت میں اس کو ہلا جاتے ہیں. تینوں حروف کو ساکن حالت میں نہیں ہلائیں گے, یہ قلقلہ کے حروف نہیں ہیں, قلقلہ کے حروف کو ہم ساکن حالت میں ہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو نہیں ہلانا آپ نے, اس. ٹھیک ہے, ٹائم لگا کے کریں گے تو پھر یہ آپ کے حروف نہیں ہلیں گے. ٹھیک ہے, نہیں ہلیں گے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ, نہیں, یہ غلط ہو جاتا ہے, اذ ہل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی آواز کو چلا کے رکھیں. ہم نے ابھی کہا تھا کہ آواز جاری رہے گی, تینوں میں آواز جاری رہے گی. آواز کا تعلق جو ہے نا وہ تینوں میں جاری رہے گا, لیکن سانس کا کیا ہے کہ صرف سا میں سانس جاری رہے گی, ذال اور ضا میں سانس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں, نوٹ کریں, اس میں سانس تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہاں پر آواز جاری رکھیں گے. پھر اس کے بعد ذال کو اگر ہم تشدید لگا کر ادا کرتے ہیں, الذو. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو نرم ہی رکھنا ہے, لیٹر کو اس میں سیٹی نہیں لکھانی. وا کو دیکھ لیجئے, وا کو جب ہم حرکات ثلاثہ میں ادا کرتے ہیں, وا وی وو. ٹھیک ہے, منہ بھر کے ادا کریں گے. ذال اور وا میں ریزیمبلنس اگر ہم کریں, کمپیریزن کریں تو کیا ہوگا, ذا وا, وی وی, ذو وہ. ٹھیک ہے, وہ منہ بھر کے, وا جو ہے یہ منہ بھر کے پیچھے سے زبان کی جڑ اٹھا کے, اور ذال اسٹریٹ رکھ کے زبان کو. ٹھیک ہے, اچھا, اب اس کو دیکھیے کہ ہم ساکن حالت میں ادا کرتے ہیں, لیمو. ٹھیک ہے, منہ بھر کے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم اس کو تشدید لگا کر ادا کرتے ہیں, ٹھیک, منہ بھر کے ہی رکھنا ہے. بس یہی ڈفرنس ہوتا ہے ہمارے حروف کا ادائیگی میں. اگر آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں, ان کی اپلیکیشن کر لیں, آپ کے مخارج کبھی غلط نہیں ہوں گے. بس ان چیزوں کو بس آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم صرف ان کے مخارج پر ہی رہیں کہ بس مخارج ہم نے یاد کر لیا, مخرج یاد کر لیا, اور ہم حرف ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے, تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. اس میں جو ڈفرنس آ رہا ہے, اب سا, ذال اور ذا تینوں کا ایک ہی مخرج ہے, لیکن جو ڈفرنس آ رہا تھا وہ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کہاں کہاں ڈفرنس
رکھیں گے. اور پھر آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کس میں سانس جاری ہوگا, کس میں نہیں ہوگا, کس میں آواز جاری رہے گی, کس میں نہیں ہوگی. سیٹی نہیں آنی چاہیے, باریک ہوگا تو کیا ہو جائے گا, موٹا ہوگا تو کیا ہو جائے گا, سیٹی لے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جب آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ کا مخرج کبھی بھی غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے, ان کے حروف آپ نے ڈھونڈنے ہیں اس سے, قرآن سے ڈھیروں ڈھیر آپ کو حروف جو ہے نا وہ ان کے مل جائیں گے. اگر ہم اس کو دیکھیں, ذال کو دیکھیں تو دیکھیں ذالکا, بہت دفعہ آیا ہے یہ قرآن میں. ذکرن, پھر ذہب اور اعوذ. ٹھیک ہے, پھر یکذبو, بہت سارے حروف آپ کو اس میں قرآن میں مل جائیں گے. اور ضو کے لیے دیکھیے ظہور, عظیم, حفیظ. ٹھیک ہے, ظلیل, وعظ, بہت سے حروف آپ کو پریکٹس کے لیے مل جائیں گے. اگر اس میں سے آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو وہ آپ پوچھ لیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا.